بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے سب سے پہلے امارت اسلامیہ کا خاتمہ کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، اور اس کی وجہ اور بنیاد انہوں نے 9/11 کے واقعے کو بنایا، اور اسی کے سہارا لے کر انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ دار القاعدہ ہے، اور اسامہ بن لادن کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، بغیر تحقیقات کے افغانستان پر حملے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، بات چیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں۔ یہ اس وقت ہمارا موقف تھا، لیکن امریکہ جو اپنی طاقت کے نشے میں تھا اور اس نے اندھا دھند ایک حملہ کیا افغانستان کے اوپر اور طالبان حکومت کا خاتمہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا اسی گھر میں مجھے نظر بند کیا گیا، 1 مہینہ میں یہاں اپنے گھر پہ نظر بند رہا، اور پھر انہوں نے مجھے اس کے بعد ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا، چشمہ ریسٹ ہاؤس میں، اور 5 مہینے پھر میں وہاں پر نظر بند رہا ہوں۔ یہ اسی موقف کی اساس پر کہ میں پاکستان میں جلسے نہ کر سکوں، میں پاکستان میں اپنا موقف جو ہے عوام تک نہ پہنچا سکوں، لیکن افغان طالبان نے وہاں پر جو مزاحمت کی، ہم نے اس کو ایک جائز دفاع کہا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں جنگ ہو، لیکن جب ان پر جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر دفاع کا حق جس طرح باقی اقوام کو حاصل ہے، ہم نے افغانستان کے ان جوانوں کو، اس تنظیم کو، امارت اسلامیہ کو اپنے دفاع کا حق تسلیم کیا۔ آج وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کامیابی کے بعد اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ ایک تو افغانستان کی داخلی صورتحال، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اس وقت جس تدبر سے کام لے رہے ہیں اور جس فراخ دلی سے کام لے رہے ہیں، جس وسعت نظر سے کام لے رہے ہیں، شاید ان سے دنیا یہ توقع نہیں رکھ رہی تھی، اور خلاف توقع طالبان روز بروز وہ ایسے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس پر دنیا کو انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں دے رہے وہ لوگ، اور نہ ان کو کوئی موقع مل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اب بھی اس بات کے حامی ہیں کہ جب انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور پرانی جہادی قیادت یا جو حکومت ان کے خلاف جنگ میں مصروف تھی، ان کی قیادت ان کو بھی انہوں نے معاف کر دیا ہے، تو ان کے ساتھ ان کے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں رابطے بھی ہونے چاہیے۔ افغانستان کے مستحکم اور مستقل سیاسی نظام کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کا عمل بھی شروع ہو جائے۔ ہاں، گو کہ ابھی تک اس میں وقت ہے کہ ابھی پورے افغانستان کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لینا اور وہاں کے امن و امان اور نظم کو قائم کرنا، اس میں شاید کچھ وقت لگے، لیکن ان کے منصوبہ بندی میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے افغانستان کو ایک مستقل سیاسی نظام دینا ہے۔ اس کا جو دوسرا بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ عرب دنیا میں جو امریکی فوجیں موجود ہیں، اور جو کچھ انہوں نے عراق میں کیا، جو کچھ انہوں نے لیبیا میں کیا، جو کچھ انہوں نے شام میں کیا، اس پر بھی امریکہ کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہاں سے بھی اپنی فوجیں نکال لینی چاہیے۔ لیکن ایک حقیقت جو ہے امریکہ کو تسلیم کر لینی چاہیے کہ وہ جو 9/11 کے بعد اس کا نظریہ نیو ورلڈ آرڈر کا یا جیو ورلڈ آرڈر کا ان کا رہا ہے، وہ تقریباً خاکستر ہو گیا ہے، بکھر گیا ہے، اور اس کو اب دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر چلنے کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی، قوموں کے احترام کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی۔ بالادستی کی پالیسی کا جو تصور ہے وہ اب ان کا ناکام ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم پاکستان میں ان کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی ہونے کے ناطے اس قسم کے فتوحات کے اثرات ان کے ہم آہنگ لوگوں کو بوسٹ کرتی ہیں، اس کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی اس کی یقیناً ایک مذہبی طبقے کا، نوجوان کا مورال بلند ہوا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام وہ پاکستان کے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر ہی پاکستان کی داخلی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائے گی۔
بین الاقوامی دنیا کے حوالے سے، ملک سے باہر کے حوالے سے ہم رائے ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر کیا اسٹریٹجی اختیار کی جاتی ہے، وہ کس حکمت عملی کے تحت مقاصد حاصل کرتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہم فلسطین کے کاز کی حمایت کرتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کو حکمت عملی خود بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ ہم امارت اسلامیہ کی موقف کی حمایت کرتے ہیں، لیکن امارت اسلامیہ کو افغانستان کے اندر اپنی حکمت عملی بنانے کا خود حق حاصل ہے۔ جمعیت علماء ہند ہندوستان میں ہے، ہمارے اکابرین کی جماعت ہے، ہماری تاریخی تسلسل اس سے وابستہ ہے، لیکن وہ ہندوستان کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے مفاد میں ایک سیکولر ہندوستان کو مفید سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان جو ہے یہاں کے مسلمانوں کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جمعیت علماء اسلام ہے، وہ انتخابی جماعت ہے، نیپال میں ہے، سری لنکا میں ہے، جنوبی افریقہ میں ہے، وہ وہاں کے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فوکس کر رہی ہے ملک کے پاکستان کو اور اس کے اندر کی سیاست کو، اس سے باہر کی سیاست میں ایک رائے ضرور رکھ سکتی ہے، لیکن اس ملک کے لوگوں کی حکمت عملی، ان کے تدبر اور ان کے جو اقدامات ہیں اس میں مداخلت کا حق نہیں رکھتی جی۔ اور ان کو کامیابی ہوئی ہے، میرے خیال میں ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، امارت اسلامیہ کی بحالی پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ افغانستان کے ایک مستحکم اور مضبوط مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہم اس کو پاکستان کے مفاد میں سمجھتے ہیں، اور پاکستان بھی ان کے ساتھ انتہائی اچھے مراسم قائم کر کے آگے بڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو، کیونکہ ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے مفادات مشترک ہیں، اور ایشیا کے مفادات اس وقت، پہلے کسی زمانے میں اس کا دروازہ افغانستان تھا، آج پاکستان بھی وہی جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے، لہذا دونوں ملکوں کی اس خطے میں جو جغرافیائی اہمیت ہے اس میں دونوں کے درمیان ہم آہنگی کی بھی ضرورت ہے۔